حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اب 12 بھائیوں میں سے سب سے زیادہ حسین پاکیزہ اور معصوم تھے۔ اب کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ بچپن ہی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف سے خاص محبت تھی کیونکہ وہ ان کے کردار اور اخلاق سے بہت متاثر تھے۔ ایک رات حضرت یوسف نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا تو حضرت یعقوب بہت خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا کیونکہ وہ حسد کریں گے۔ یہ خواب دراصل اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ یوسف کو ایک عظیم مقام ملے گا۔ حضرت یوسف کے بھائی ان سے بہت حسد کرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ ہمارے والد صرف یوسف سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک سازش تیار کی۔ ایک دن سب بھائیوں نے حضرت یعقوب سے کہا، ہم یوسف کو اپنے ساتھ سیر پر لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے پہلے انکار کیا لیکن بار بار کے اصرار پر اجازت دے دی۔ جب وہ سب باہر گئے تو ایک کنویں پر پہنچے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو دھوکا سے کنویں میں پھینک دیا اور ایک بھیڑیے کا خون لگا کر قمیص لے آئے اور حضرت یعقوب سے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب کو یقین نہ آیا اور وہ بہت روئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ حضرت یوسف کئی دن تک کنویں میں تنہا رہے۔ پھر ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف باہر آ گئے۔ قافلے والوں نے یوسف کو غلام سمجھ کر مصر لے جا کر بازار میں بیچ دیا۔ وہاں مصر کے عزیز یعنی وزیر اعظم نے یوسف کو خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے یوسف کو اپنے بیٹے کی طرح رکھا۔ یوسف بڑے ہو کر ایک نہایت حسین اور سلیقہ مند نوجوان بنے۔ جب حضرت یوسف جوان ہوئے تو ان کی خوبصورتی کا چرچہ ہر طرف پھیل گیا۔ زلیخا ان پر عاشق ہو گئی اور ایک دن انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف نے فوراً انکار کیا اور بھاگ نکلے، مگر زلیخا نے ان پر الزام لگا دیا۔ اس دن مصر نے جب حقیقت معلوم کی تو یوسف کو بے قصور پایا، لیکن بدنامی کے ڈر سے انہیں قید خانے میں بھیج دیا۔ حضرت یوسف جیل میں بھی اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ وہاں 2 قیدیوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف نے اللہ کے حکم سے ان کے خوابوں کی درست تعبیر دی جو سچ ثابت ہوئی۔ چند سال بعد بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جسے کوئی تعبیر نہ دے سکا۔ تب یوسف کا ذکر ہوا۔ یوسف کو جیل سے بلایا گیا، انہوں نے خواب کی بہترین تعبیر دی۔ مصر میں 7 سال خوشحالی ہوگی اور پھر 7 سال قحط۔ بادشاہ یوسف کی عقل سے بہت متاثر ہوا اور انہیں خزانے کا نگران مقرر کر دیا۔ حضرت یوسف کو مصر کا وزیر خزانہ بنایا گیا۔ انہوں نے قحط سے بچنے کے لیے اناج جمع کرنا شروع کیا۔ جب قحط آیا تو سب لوگ اناج خریدنے کے لیے مصر آنے لگے۔ ان میں حضرت یوسف کے بھائی بھی شامل تھے جنہوں نے انہیں پہچانا نہیں۔ حضرت یوسف نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو روک لیا اور بھائیوں کو واپس بھیج دیا۔ پھر ایک چالاکی سے اپنا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ کر الزام لگایا کہ یہ چور ہے۔ اس بہانے انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس رکھا۔ جب بھائی واپس گئے اور حضرت یعقوب نے بنیامین کے نہ آنے پر شدید صدمہ برداشت کیا تو بڑے بھائی نے وعدہ پورا نہ ہونے پر مصر میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت یوسف نے سچائی ظاہر کی اور کہا، میں ہی یوسف ہوں۔ بھائی شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف نے انہیں معاف کیا اور کہا، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا میں اس کو بھول چکا ہوں۔ حضرت یوسف نے قمیص اپنے بھائیوں کے ساتھ حضرت یعقوب کو بھجوایا۔ جب وہ قمیص کنان پہنچا تو حضرت یعقوب کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر پہنچے۔ حضرت یوسف نے ان کا شاندار استقبال کیا اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ تب حضرت یوسف کو خواب یاد آیا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ ان کے والد، والدہ اور 11 بھائی تھے۔ حضرت یوسف نے آخر میں اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہت عطا کی اور خوابوں کی تعبیر سکھائی، مجھے اسلام پر زندہ رکھ اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت یوسف نے لمبی عمر پائی۔ ان کی وفات مصر میں ہوئی اور ان کی تدفین بھی وہیں ہوئی۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے جسد مبارک کو کنعان لے جایا گیا۔ حضرت یوسف کی زندگی صبر، تقوی، معافی اور اللہ پر کامل بھروسے کی عظیم مثال ہے۔